ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر سے سنیے تازہ خبریں۔ مقبوضہ کشمیر میں جاری بھارتی مظالم کو دنیا میں بے نقاب ہونے سے روکنے کے لیے قابض حکمرانوں نے 450 کشمیریوں کے بیرون ملک جانے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ قابض حکام نے 5 اگست سے حریت رہنماؤں سمیت ہزاروں کشمیری سیاسی رہنماؤں، کارکنوں، تاجروں، وکلاء اور عام شہریوں کو گرفتار کیا، جن میں 3 سابق کٹھ پتلی وزرائے اعلیٰ فاروق عبداللہ، عمر عبداللہ اور محبوبہ مفتی بھی شامل ہیں۔ وادی کشمیر میں فوجی محاصرے اور مواصلاتی ذرائع کی بندش کو آج 91 روز ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے معمولات زندگی مفلوج ہیں۔ کشمیر ایوان صنعت و تجارت کو 10,000 کروڑ روپے سے زائد کا نقصان اٹھانا پڑا ہے، جبکہ طویل لاک ڈاؤن کی وجہ سے وادی کشمیر میں آئی ٹی صنعت کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ تقریباً 25,000 افراد بے روزگار ہو چکے ہیں اور آئی ٹی کی کمپنیوں کو شدید نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔ کشمیر کونسل یورپ کے چیئرمین علی رضا سید نے جنیوا میں سکھوں کے عالمی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کشمیریوں، سکھوں اور دیگر اقلیتوں پر ڈھائے جانے والے بھارتی مظالم کو ہر عالمی فورم پر بے نقاب کرتے رہیں گے۔ بھارت نے اپنی غاصبانہ سوچ کی عکاسی کرتے ہوئے جموں کشمیر کا نیا نقشہ جاری کیا ہے۔ سروے جنرل آف انڈیا کی طرف سے تیار کیے گئے نئے نقشے میں آزاد کشمیر کے 3 اضلاع مظفر آباد، پونچھ اور میرپور کو یونین ٹیریٹری جموں و کشمیر اور گلگت وزارت چلاس اور قبائلی علاقے کو یونین ٹیریٹری لداخ کا حصہ ظاہر کیا ہے، جبکہ بھارت کے اس اقدام کو پاکستان نے سختی سے مسترد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں۔ بھارتی حکومت کشمیر اور پاکستان کے کارڈ تو انتہائی بھونڈے انداز میں کھیل رہی ہے، مگر کیا اس کھیل سے وہ داخلی اور خارجی سطح پر کوئی حقیقی کامیابی حاصل کر رہی ہے؟ اس پر حریت رہنما اور پیپلز لیگ جموں کشمیر کے نائب چیئرمین انجینئر مرزا مشتاق احمد کہتے ہیں، بھارتی حکمران اپنے ہی عوام کو بیوقوف بنانے کے لیے پاکستان مخالف اور کشمیر کارڈ کھیل رہے ہیں۔ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو ختم کرنا اسی کارستانی کا ایک حصہ ہے۔ ان کا میڈیا، ان کے باقی ادارے، ان کا فوج ان کا ساتھ دے رہا ہے اور وہ صرف جھوٹ کا سہارا لے کے دنیا اور اپنے عوام کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس ناانصافی کے خلاف کشمیر، جموں اور کرگل کے مسلمان، لداخ کے بودھ اور جموں میں ڈوگرا بھی اس ناانصافی کے خلاف سراپا احتجاج ہے اور وہ سمجھتے ہیں ہمارا تشخص خطرے میں ہے۔ لہذا بھارت کو چاہیے کہ جو انہوں نے ظلم و جبر کا ایک حربہ آزمایا، اس سے انہیں کچھ نہیں ملا اور نہ اب کچھ ملے گا۔ بھارتی حکمران ان خطرناک اور گھناؤنی حرکتوں سے اپنے عوام کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ گویا انہوں نے کشمیر کو ایسے فتح کر لیا جو آج تک کسی نے نہ کیا۔ وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ اس سے تو یہ تاثر زیادہ ابھر کر سامنے آ جاتا ہے کہ جموں کشمیر واقعی بھارت کا کوئی قدرتی اور اصولی حصہ تھا اور نہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ آزادیوں اور امن کے عالمی ضامن کب تک مذہبی وطنیت کے جنون میں گرفتار ایک ٹولے کو محض اپنا ووٹ بینک بنانے کی خاطر ایک قوم کی آزادی اور شناخت کے ساتھ کھیلنے کی اجازت دے سکتے ہیں۔